आपको बताएं कि मुमताज तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि ईरान पर इजरायली जहरियत की तमाम मुसलमान ममालिक मजम्मत कर रहे हैं। अगर इजराइल को ना रोका गया तो वो दीगर ममालिक को भी निशाना बना सकता है। आपको बता रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि ईरान पर इजरायली जहरियत की तमाम मुसलमान ममालिक मजम्मत कर रहे हैं। अगर इजराइल को ना रोका गया तो वो दीगर ममालिक को भी निशाना बना सकता है। इजराइल की जहरियत पर मुमताज तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने अपना तजिया दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर इजरायली जहरियत की तमाम मुसलमान ममालिक इस वक्त मजम्मत कर रहे हैं और अगर इजराइल को ना रोका गया तो फिर वो दीगर ममालिक को भी निशाना बना सकता है। मुमताज तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पर इजरायली जहरियत की तमाम मुसलमान ममालिक मजम्मत कर रहे हैं। अगर इजराइल को ना रोका गया तो फिर वो दीगर ममालिक को भी निशाना बना सकता है। दीगर ममालिक भी इस जाहिरियत की लपेट में आ सकते हैं। मुमताज तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि ईरान पर इजरायली जाहिरियत की तमाम मुसलमान ममालिक मजम्मत कर रहे हैं। अगर इजराइल को ना रोका गया तो फिर वो दीगर ममालिक को भी निशाना बना सकता है। आपको बता रहे हैं मुमताज तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने अपना तजिया दिया है और कहा है कि ईरान पर इजरायली जहरियत की तमाम मुसलमान ममालिक इस वक्त मजम्मत कर रहे हैं और अगर इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया, अगर इजराइल को ना रोका गया तो फिर वो दीगर ममालिक को भी निशाना बना सकता है। बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि ईरान ने बहुत अमल का मुजाहरा किया है। ईरान नेवर वांटेड कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो, लेकिन अब जो ईरान ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल कैबर और ये फतेह किए, ये बहुत ही डेंजरस वेपन है। तो ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहां से इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए ईरान इजराइल में बहुत तलबीब में और सब बहुत ज्यादा साइलेंट लग रहे हैं और परेशानी का वो उदाहरण हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि ये नेतन्याहू जो एक बहुत बड़ा एक इस वक्त डिक्टेटर है और ये एक मुसलमानों का कातिल भी बना हुआ है, ये क्या चाह रहा है? जब आपने पहले फेज में अगर आपने न्यूक्लियर साइट को न्यूट्रलाइज कर दिया तो न्यूक्लियर साइट के होकर आर ऑपरेशन ओवर और भी हम इसके बाद मुज़ाकरा पर बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिफाइनरी पे जा रहे हैं, सिविल पॉपुलेशन में जा रहे हैं, साइंटिस्ट पे जा रहे हैं, ड्रोन पे जा रहे हैं, तो इससे तो बात करती जाएगी। उसको ये पता नहीं कि ईरान एक बहुत ही रेजिलियंट कौम है, बहुत लड़ाका कौम है, बड़ी जंगजू कौम है और वो अपने मुल्क के लिए हर किस्म कुर्बानी भी दे सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आप इधर एक छोटा सा मुल्क है, डरपोक कौम है, क्योंकि अमेरिका की इसकी बात है, उन्होंने वेपन और टेक्नोलॉजी दी हुई है, आप अकड़ कर रहे हैं। अदरवाइज एक वहां पर मिसाइल गिरता है तो आप जिस तरह भागते छुपते छुपते बंकर में जाते हैं, उससे अंदाजा होता है कि कितने डरपोक कौम है। इससे मैं बात करूं, ये आज रात को इजराइल का बहुत नुकसान होगा और जो ही नुकसान होगा जाहिर है तो उसके बाद इजराइल रिटेलिएट करेगा। तो इट इज सीरियसली एस्केलेटिंग टू अ लेवल जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। ट्रम्प ने आपके कहा था कि मैं लड़ाइयां बंद करूंगा, मैं जंगों को रोकूंगा, तो आपके होते हुए अगर एक लड़ाई हो रही है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजाय से कि आप एक जंगजू मुल्क जंगलों में जोड़ा हुआ है तो एक टेररिस्ट किस्म का रेडिकल इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसको आप कंट्रोल करें, उसको समझाएं और रशियन प्रेसिडेंट ये दोनों मिलकर डी एस्केलेशन करें। और साथ ही साथ इस्लामिक ममालिक को चाहिए कि वो आगे आए। मुझे समझ नहीं आती कि ओआईसी कहाँ पर सोई हुई है, क्यों अपने ओआईसी को बनाया था इस मौके के लिए इस्लामिक मुल्क के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है उसको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, उसके अवाम को खाया जा रहा है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये तो कहीं भी इंटरनेशनल कानून में है ही नहीं है। क्या ये हम वापस कॉलोनीज में चले गए हैं? क्या यहाँ पर जंगल का कानून है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तमाम चुप करके बैठे हुए हैं। तो कम से कम हम इस्लामिक मलिक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप रेजोल्यूशन तो लेके आए, बैठ के बात तो करें, इजराइल को वार्न तो करें कि हम इकोनॉमिक सेक्शन लगा देंगे, हम आपकी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर देंगे, हम अपने सफाती ताल्लुकात आपसे खत्म कर देंगे। ये तो आप कर सकते हैं। आज नहीं करेंगे तो कल आपकी बारी है। ये हमें सबको याद रखना चाहिए। बात देखिए, हौती कमांडर को शहीद कर देंगे, दूसरा कमांडर आ जाएगा। आपने चेन ऑफ कमांड हमेशा होती है, लेकिन बात यह है कि इजराइल को समझ नहीं आ रही कि इजराइल छोटा सा मुल्क है
آپ کو جتنا بھی امریکہ پروڈکٹ کرے گا، لیکن جہاں بھی آپ کا نقصان ہوگا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایران بہت بڑا ملک ہے، وہ کچھ نقصان برداشت کر لے گا، لیکن آپ نقصان برداشت نہیں کریں گے، آپ سویلین کیجویلٹی برداشت نہیں کریں گے. آپ کی جو جتنے ڈرپوک لوگ ہیں، آپ دیکھیں آپ کے ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. مجھے لگتا ہے ہم قریب اور دیکھیں گے کہ یہی قوم اسرائیل کی ان کے خلاف کھڑی ہوگی، اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے، اس کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے، تاکہ یہ اسرائیل پیسفل رہ سکے مڈل ایسٹ کے ساتھ. اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت بالکل بدمش ہاتھی کی طرح دندناتا پھر رہا ہے، کیونکہ پہلے کوئی ریسنی اور لیبنان کمزور ملک تھا، پہلے سے بیچارے نہتے تھے، ہوتی کی پرابلم نہیں. اسرائیل کی آپ نے سیریے کو پہلے بہت تباہی کا شکار کیا ہوا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو سیریے کا عراق کا حال کیا، لیبیا کا کیا حال کیا. تو اس کو غلط کرنے کی اب ریزسٹنس کو اب ملے گی، اور ہائی پرفارمنگ میزائل بہت سے لیسن ہے. اس کو اب دینے کو پتا چلے گا کتنا نقصان ہوتا ہے اور اس کے کتنے نقصان ہوتے ہیں. صرف ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان نے بہت ہی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی ہیں. ہماری حکومت نے بڑی اچھی اپنے زیادہ ایران کے ساتھ شہر میں بھی تفصیل سے کار بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ انڈیا نے کس طریقے سے ایران کی پیچھے کمر میں پورا چکا ہے. بالکل وہاں پر ان کے را کے لوگ موجود تھے، شاہبار کے لیے میں، اور وہاں مساج کے لوگ جسے ڈی ایل اے کو بھی ٹرین کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام ایران کی انفارمیشن وہ مساج کو پیش کر رہے تھے کہ یہاں پر سائنٹسٹ رہتے ہیں، یہاں پر ان کا کمانڈ سیکٹر ہے، یہاں پر ان کے نیوکلیر سائٹ ہے، ایوری تھنگ انہوں نے انفارمیشن دی ہے. اور اس کے بعد اب ایران کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. جس طریقے سے انڈیا نے پاکستان میں حملہ کیا، لیکن جو پاکستانی قوم، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ہماری آرمی کمانڈر جو ہے پروفیشنل، انہوں نے جس طریقے سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان کا منہ توڑ جواب دیا. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ ایران کی حکومت کی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے گی. اور آپ دیکھیں گے آج جس طریقے سے انہیں ہائپرسونک میزائل فائٹ دیے، ایک طرح بہت اچھا ہے، اور اسرائیل کو برسوں سوچنا پڑے گا دوبارہ حملہ کرنے. نہیں آتی جب ایران نے بہت پازیٹیو جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے ہیں، ویپن گریڈ نہیں چاہتے کو کرنے کے لیے، اور ہم نے کبھی بھی اس پہ اظہار نہیں کیا. اور وی آر ریڈی ٹو گیو گارنٹی ایون انٹرنیشنل اٹامک کمیشن کین کم اینڈ انسپیکٹ، اور ہم ان کو گارنٹی دے سکتے ہیں ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں. اس سے زیادہ ایران کیا کر سکتے ہیں. اور یہ رکھیں پریزیڈنٹ نے ان کو ایون امریکہ پریزیڈنٹ کو بتا دیا ہے. لیکن اگر ایک ملک کے عزائم بھی کچھ اور ہیں اور امریکن کے پیچھے مل کے یہ اس کو یہاں سے تباہ کرنے جاتے ہیں، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. اس وقت اگر عالم اسلام اور وہ اس کی خرابیوں کا کام ایران کے ساتھ کل کو اور لوگوں ملکوں کی بھی باری آئے گی، اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن از ریڈنڈنٹ، کوئی دنیا میں قانون اس وقت نہیں ہے، صرف قانون امریکہ بہادر کا اور اس کی پراکسی کا اسرائیل کا. کوئی اس کو کسی کی فکر نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن بول رہے ہیں، پاپ آف اٹلی بول رہے ہیں، یا دوسرا معاہد بول رہے ہیں، دے آر ناٹ فورس. کیا کر لیں گے؟ کوئی بول نہیں سکتا. ویٹو کر دیتا امریکہ. ابھی امریکہ نے ویٹو نہیں کیا. ابھی جن سب میں جہاد ہوئے ہیں، سب تقریبی جو اس کی آؤٹ پٹ نکلی ہے. کیا کسی نے کہا کہ اسرائیل اگریسر؟ اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ جی بہت بہتر ویٹ کی نیوکلیئر ایسڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ پروف کریں، آپ ثابت کریں، آپ کا آئی اے کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پروف ہے، تاکہ اس کے بعد جسٹیفائیبل ایپریشن ہو. لیکن آپ اپنی مرضی سے کسی ایک ملک کے بعد جو کہ نیشنل ممبر چڑھائی کر دیں، جا کے حملہ کر دیں، اس کی طرف سے نیچے سائڈ سے چلے گئے، اس کی آپ جنرل کو مار دیں، سائنٹسٹ کو مار دیں. یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ آئی تھنک یہ تو پہلے بھی زمانے میں بھی ایسا نہیں کیا ہوتا تھا. اس وقت بھی عورتوں بچوں بوڑھوں کو بڑے احترام سے سائڈ سے کیا جاتا تھا جب ملک جا کے شہروں میں قبضے کرتے تھے. لیکن یہاں پر تو جو بچوں کو ظلم ہو رہا ہے، تو عورتوں کو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کو خوراک کی سلائی رکھی جا رہی ہے، ان کو ہاسپٹل میں مریضوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک یہ تو کوئی دیکھنے نہیں گیا. یہ فرسٹ ٹائم، اور کوئی پوری موجود دنیا یہ موجود میں ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہے کہ تماشا دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے دور ہنس رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہی کوئی کرسچن ہو یا کوئی اور مذہب کا تو دیکھیں سارے سبھی کھڑے ہو جائیں گے. ہماری کمزوری ہے، ہم مسلمان ملکوں کی اپنی کمزوری ہے.
دیکھیے قطر کا کردار، فوجیوں کا کردار کویت کا بہت پازیٹو کیا، انہوں نے بہت پازیٹو سیکشن دیے، بس پازیٹو سیکشن صرف نہیں چاہیے، آپ کو فزیکل ایکشن چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ویپن سپورٹ شروع کر رہے ہیں. آپ کم از کم OIC کیوں بنائیں گے؟ آپ نے نیٹو جس کا بنا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن بنی ہوئی ہے، آپ اپنا OIC کا اور اسلامک کنٹریز کی جو ہے، آپ کم از کم باہر جا کے آواز سے ریز کریں، ریگولیشن کو لے کر آئیں، بتائیں تو صحیح کہ جی اس کے لیے کیا سوچ ہے. یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے، انٹرنیشنل میں چلے گئے، وہاں جا کے بات کریں، بتائیں کہ باہر کی جاتی تو نہیں کرے، اور ایک ملک کو اکیلا پڑھا کر کے کچھ بلڈنگ سپر پاور مل کے اپنی پراکسی سے اس کو تباہ برباد کرنے کی لگی ہے. سب سے بڑی خطرناک چیزیں پاکستان کے لیے نیکسٹ ٹارگیٹ از بلوچستان اینڈ پاکستان. اس لیے ہم جتنا اس وقت اس کو پازیٹو ایکشن کر سکتے ہیں، ڈپلومیٹک وے استعمال کر سکتے ہیں، ایران کو اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں، یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ایران اور انڈیا کے جو نقصی تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور انڈیا کو جو اور اسرائیل کے نقصی مقصد کو پتہ چل چکا ہے، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کی تو فوج انٹرنیشنل کی لیڈرشپ نہایت کسائی ٹیررسٹ سے جو وہ اچیو نہیں کر سکتی، اور ہماری چیف آرمی اسٹاف منیر نے پیپر ہے ٹیچر جس طریقے سے ان کے ڈاکومنٹ سب گئے ہیں. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ ایران بھی کرے گا، لیکن ایران کی جو تنظیم پھیلے رہی ہے اس سے ان کو بہت زیادہ سکھا لے گا، اور وہ بھی جب تک ایران جو رون ہے اور مفاد میں مل کے ایران کے اندر رہتے کیا کہ جی کہاں پر ان کے جنرل ہے، کہاں پر ان کے سائنٹسٹ ان کو کیسے مروا دیا. میرا خود کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے جب لڑائی کے شروع میں آپ کے کمانڈر کو مار دیا جائے. ویسے یہ بہت بڑا فیلر ہے جو ایران کو کوئی لاؤ انہیں بھی چیک کریں، بجائے اتنا شور مچانے سے جو بھی انہیں موت کا خطرہ رکھا جاتا ہے.